الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. صلی اللہ محمد وآلہ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلوات محمد صلی اللہ یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا جب چھڑا
تذکرہ حسن سرکار کا والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی صلوات اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند تسنیم و سلسبیل و کوثر کہ ہیں یہ مالک مارے گئے یہیں پر اس نہر کے کنارے حور اور حبیب جیسے جانباز اور اہبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے اس سرزمین پہ گزرا سرور پائے بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچی ہم شکل مصطفیٰ نے پانی
پلانے لائے ایک مہلکہ کو سرور کیا ذبح حرملہ نے تیرے ستم لگا کر گردن چھیدی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر برید لاشیں پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے بازو بندھے یہیں پر پہل حرم کے اس سرزمین سے گزرے سجاد سر جھکائے پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دل دکھائے ہے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے صلوات ماشاءاللہ جی بہت اچھے انداز میں مرثیہ پیش کر رہے تھے. اب بنا وقت کو ضائع کیے خطیب اہل بیت خطیب حرم امام مولا رضا علیہ السلام قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید محمد صبت رضوی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ قبلہ آئیں اور علوم محمد و آل محمد سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. قبلہ کی آمد پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. رحم اللہ یقرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. أما بعد، قال امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام: سئل عن خيار العباد فقال: الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا عاتوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا غضبوا عفوا. صلوات بج محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. بہرحال تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں آپ تمام علماء اور مومنین کی خدمت میں، خصوصاً منجی بشریت، منجی دو عالم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، بلاخص امام رؤوف، امام رحمہ مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، ان کے دادا کی. ایام اعزا شروع ہو چکے ہیں اور فرش اعزا پوری دنیا میں بچھائی جا چکی ہے. جس وقت محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، دنیا کے ہر خطے خطے سے حسین حسین کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. بلکہ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ دستور ہے کہ مائیں اور بہنیں اپنے سہاگ کو بڑھا دیا کرتی ہیں، چوڑیوں کو اتار دیتی ہیں، آرائش کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتی ہیں. بر صغیر میں ایک رسم ہے کہ ناک میں نتھ یا کیل جو پہنی جاتی ہے، جب شوہر مرتا ہے تو اس وقت اسے اتارا جاتا ہے. لیکن کیا فضیلت اور کیا رتبہ، کیا اتنا بڑا غم ہے امام حسین کا کہ اس غم کی بنا پر چاند رات آتے ہی مائیں اور بہنیں اس نتھ کو اور اس کیل کو اپنی ناک سے اتار دیا کرتی ہیں، فقط اور فقط آقا امام حسین علیہ السلام کے لیے. خدا کا شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے. بہرحال مجالسوں پہ پابندیاں ہیں اس بیماری کی وجہ سے کہ نہیں ہو رہی، لیکن خدا کا ایک اور شکرانہ ہے کہ شاید یہ ایک نعمت ہے کہ اگر ایک مجلس ہم کسی جگہ پر کرتے تو 100 افراد، 200 افراد، 1000، 2000، اس سے زیادہ اس جگہ پہ شاید نہ آتے، 5000. لیکن اس وقت یہ ساری چیزوں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ 50 سے زیادہ، 40 سے زیادہ لوگ مجلسوں میں نہ جائیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ میڈیا، یہ آن لائن جو اس وقت مجلس ہو رہی ہے، ایک مجلس اگر کسی شہر کے اندر ہوتی تو بامشقت لوگ اس جگہ پر پہنچ پاتے ہیں. لیکن آج یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، دنیا کے گوشے گوشے میں کہیں بھی کوئی بیٹھا ہو، وہاں سے امام حسین کے اس فرش اعظم اس مجلس میں شریک ہو سکتا ہے. اس جگہ سے مولا حسین کی اس مجلس کا پرسہ وہاں دے سکتا ہے. آج دنیا نے جتنا بھی روکنے کی کوشش کی ہے اس عزائے حسین کو، اس مشن امام حسین کو، اس مقصد امام حسین کو، لیکن یہ مقصد رک نہیں سکا بلکہ بڑھتا ہی چلا گیا ہے. اور آج جگہ جگہ سے، یعنی مسلمان قومیں تو مسلمان، دیگر مذاہب کے لوگ بھی اکثر دیکھا جا رہا ہے اس وقت میڈیا پہ ماشاءاللہ مجالسیں ہو رہی ہیں، لوگ پروگرام کر رہے ہیں باقاعدہ طور سے، اور کافی وسیع طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. آپ سب سے بھی گزارش ہے، بہرحال اس وقت اس سرزمین مشہد المقدس سے جو پروگرام ہو رہا ہے، یہ مجلس حسین جو ہو رہی ہے، دفتر وحدت سے یہاں پر الحمدللہ خداوند عالم نے یہ توفیق دی، مولا رضا نے یہ عنایت کیا ہے کہ یہ آن لائن پروگرام، یہ مجلس یہاں سے ہر روز انشاءاللہ نشر کی جائے گی کہ جتنا ہو سکے آپ اس کو اور نشر کریں تاکہ ثواب میں اور زیادہ شریک ہو سکے ہم اور آپ. کیونکہ ہمارا اور آپ کا کام ہی ہے
جناب رسول خدا نے جس مشن کو بڑھایا تھا اور حسین نے اس مشن کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، اس مشن کو ہمیں اور آپ کو بڑھانا ہے، کیونکہ زینب اولیاء مقام بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اس بی بی نے اپنے بھیا کے اس پیغام کو جگہ جگہ پہ نشر و اشاعت کیا اور پرچار کیا ہے۔ ہر جگہ پہ آج ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر بھی یہ چیزیں عائد ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بھی جس طرح سے ہو سکے اس پیغام کو نشر کریں شہزادی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ جس طرح سے بھی ہو سکے اس مشن کو ہمیں نہیں روکنا ہے، مقصد امام حسین علیہ السلام کو بڑھاتے جانا ہے اور دنیا کے گوشے گوشے تک ذکر امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ جیسا کہ رہبر معظم کی بھی تاکید رہی ہے کہ جتنا ہو سکے میڈیا کے اوپر آپ لوگ مجالسوں کو برپا کریں، دین کے احکامات، دین کے فرامین جتنا زیادہ ہو سکے نشر و اشاعت کریں کہ اس سے اور زیادہ لوگوں میں رجحان بڑھے گا اور لگاؤ بڑھے گا، کیونکہ پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے جس کے دل میں واقعاً اگر قلب میں اس کے حسین کی محبت ہے اور دل اس کا اگر دھڑکتا ہوگا محبت حسین کے لیے، تو یہ حدیث اس کے اوپر ثابت آتی ہے کہ جناب رسول خدا نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّا لَقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، واقعاً رہتی دنیا تک جب تک انسانیت باقی ہے اور ہمارے سینوں میں اگر یہ دل دھڑک رہا ہے اور محبت حسین اگر اس میں باقی ہے تو قیامت تک ذکر حسین کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ آج خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، معبود کا احسان کرم ہے اس کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی اس عزا میں شامل ہو سکے اور اپنا کچھ وقت کچھ ساعتیں اس عزائے حسین میں دے سکے۔ یہ بھی ایک توفیق من اللہ ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ گھروں پہ بیٹھا رہ جاتا ہے آدمی، موبائل ہاتھوں میں ہوتا ہے، لیپ ٹاپ سامنے ہوتا ہے، لیکن دوسری چیزوں میں مشغول رہتا ہے، اسی وقت اگر چاہے تو آقا حسین کے ذکر کو نشر و اشاعت بھی کر سکتا ہے اور اسی وقت چاہے تو استفادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ادھر سے مولا کی طرف سے رضایت چاہیے ہوگی کہ آقا امام حسین علیہ السلام اس چیز کی رضایت دیں کہ یہ بندہ میرے لیے کچھ کر سکے۔ جب تک ان کی رضایت نہ ہوگی تب تک یہ مشن آگے نہ بڑھے گا۔ عزا امام حسین میں جانا خاص طور سے اپنے یوتھ کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ آج ہم اگر معاشرے میں نکل رہے ہیں، گھروں سے باہر جا رہے ہیں، تو ہماری کردار، رفتار، گفتار، چلنا پھرنا، اوڑھنا پہننا ہر طرح سے معلوم ہو کہ یہ قوم عزادار ہے، یہ قوم عزادار ہے۔ اپنے لباس سے ثابت کریں، اپنے گھر سے ثابت کریں، اپنے گھروں کے اوپر اگر ہو سکے تو ایک چھوٹا سا پرچم امام حسین کا ایک سیاہ پرچم لگا دیں کہ محلے میں جو دوسرے لوگ ہیں کم سے کم جو ان کی نگاہیں پڑیں ہمارے گھروں کے اوپر تو ہم سے پوچھے کہ کیا بات ہے، کیوں یہ پرچم لگایا گیا ہے۔ جیسا کہ امام خمینی کے لیے ملتا ہے اسی جملے کی دلیل کے لیے کہ جس وقت آپ فرانس میں تھے تو آپ کے صاحبزادے گھر میں آتے ہیں، صبح کے ٹائم پہنچتے دیکھتے ہیں شیرنی ہی شیرنی رکھی ہوئی ہے، تو پوچھا بابا جان آج کوئی عید کا دن ہے کیا ہے، آج یہ کیوں مٹھائی آئی ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ آج عید کا دن ہے؟ کہا آج کون سا عید کا دن ہے؟ کہا آج مسیح کی ولادت کا دن ہے، آج مسیح کی ولادت کا دن ہے۔ نہیں دیکھا کہ پڑوسیوں کے گھر پر لائٹنگ کی گئی ہے، نہیں دیکھا کہ پڑوسیوں کے گھروں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آج ہم بھی چلیں ان کی خوشی میں چل کر شریک ہو جائیں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عزیزوں، جس وقت یہ عزا کے فرش بچھائے جائیں، محرم کا چاند نمودار ہو، ایسا اپنا کریکٹر، اپنی کردار، اپنی گفتار، اپنی رفتار، اپنا حلیہ اس طرح سے ہم بنائیں کہ دوسری قومیں دیکھ کر کھنچتی چلی آئیں اور ہم سے سوال کر لیں کہ آج آپ کے ہاں کیا ہے۔ پھر میری جوانوں سے گزارش ہے،
پورے سال ہنسی مذاق ہم کیا کرتے تھے، لیکن جس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں اپنے رویے کو بدل دے 2 مہینہ 8 دن تک، کہ وہ ہنسی مذاق جس طرح سے ہوتا تھا اگر وہ کرنا آپ نے چھوڑ دیا تو دوسرے دوست آپ سے پوچھ لیں گے میرے بھائی کیا بات ہے تجھ میں اتنی اداسی کیوں سی آ گئی ہے؟ تو اس وقت آپ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ دوسرے قوم کے بھی دوست آپ کے ہوں گے، ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آج غم ہے، یہ غم کا مہینہ شروع ہو جائے۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ ہے، یہ بھی امام حسین کے مشن کو بڑھانے کا طریقہ ہے۔ جب آپ بتائیں گے اس طرح سے تو آپ جب کہیں گے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے تو وہ پوچھے گا لا محالہ کہ امام حسین کون ہیں؟ جس وقت سوال پر سوال پڑھے کہتے یہیں سے مشن امام حسین چلنا شروع ہو جائے گا، یہیں سے تبلیغ حسین چلنا شروع ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے، بچے گھر سے باہر نکلے جو کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، دیگر مذاہب کے ساتھ بھی ہمارے بچے جا کر کھیلتے ہیں، تو اس وقت اپنے بچوں کو سیاہ لباس پہنا کر ہم بھیجیں۔ جب بچے سیاہ لباس پہن کر وہاں پر جائیں گے تو بچے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ تم روز کھیلنے کے لیے آتے ہو پھر بھی کالے کپڑے پہن کر آتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا ہوا ہے؟ تو کہتے جب بچوں سے پوچھا جائے گا تو بچے جواب دیں گے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں۔ پھر وہ بچہ پوچھے گا یہ حسین کون ہے؟ تو ہمارا بچہ وہاں پر کہتا بن رہا یہ مشن امام حسین یہاں سے بڑھتا نظر آئے گا۔ ہماری مائیں اور بہنیں مارکیٹوں میں جا رہی ہیں یا کہیں بھی جا رہی ہیں، کسی کے پروگرام میں جا رہی ہیں، کسی سے ملنے کے لیے جا رہی ہیں، تو اس جگہ پہ بھی جائیں تو اپنے حلیے کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، وہ روز کا جو رویہ تھا ہمارا اس میں تھوڑی چینجنگ لے کر آ جائیں، اس میں تبدیلی لے کر آ جائیں۔ تو جب اس جگہ پر پہنچیں گے تو لوگ ضرور سوال کریں گے کہ ہمیشہ آپ آیا کرتے تھے، اس طرح سے تیار ہو کر یہاں پہ آیا کرتے تھے، اس طرح سے یہ لباس پہن کر آیا کرتے تھے، لیکن نہ آج آپ کے چہرے پر کوئی وہ رونق ہے پہلے جیسی اور آپ کے جسم پر ویسے لباس ہے، کیا بات ہے، کس کی آپ کے گھر پہ میت ہو گئی جو اس طرح سے آپ نظر آ رہے ہیں؟ تو کہتے یہ امام حسین کے مشن کی پہلی سیڑھی ہوگی کہ اس وقت وہ کہتی ہوئی نظر آ جائے گی دیگر اقوام سے کہ ہمارے یہاں اس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اعظم نے بھی فرما دیا ہے کہ قتل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین کا قتل ہونا یہ ایک ایسی حرارت، ایک ایسی حدت اور شدت ہے مومنین کے قلوب کے اندر جو قیامت تک یہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ اے میرے عزیزوں، یہ ایام اعزاء شروع ہو چکے ہیں، دھیرے دھیرے گزر بھی جائیں گے، معلوم بھی نہ ہوگا۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک عزادار کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب مجالسوں میں جائے، کم سے کم علماء نقل کرتے ہیں کہ جب مجلسوں میں پہنچو تو وضو کر کے پہنچو، کیونکہ یہ عبادت کرنے تم جا رہے ہو، اور جہاں پر فرش عزائے حسین بچتی ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہمارے عقیدت کی عبادت یہاں پر ہوا کرتی ہے۔ جس جگہ پر فرش عزائے حسین بچتی ہے قبہ امام حسین کا رتبہ اور مرتبہ رکھتی ہے، اور جس جگہ پر رتبہ اور مرتبہ قبہ امام حسین کا ہو وہاں جو بھی مانگے وہ عنایت ہوتی ہے۔ ان اعضاؤں میں جب جائیں تو اپنی حوائج کو لے کر جائیں، خاص طور سے یہ جو بیماری نحس کرونا جو اس وقت چل رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، وہاں بیٹھیں آقا حسین سے دعا کریں کہ کم سے کم یہ بیماری ختم ہو اور دن دگنی رات چوگنی بڑھ چڑھ کے ہم لوگ جو ہے عزائے حسین امام حسین کے مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ بہرحال جس حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے آقا سے سوال کیا گیا تھا کہ خدا کے بندوں میں سب سے اچھا بندہ کون ہے، تو اس وقت میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فقال الذین اذا احسنوا استبشروا۔ مولا فرماتے ہیں جس وقت مولا سے سوال کیا گیا تم لوگوں میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا بندہ وہ ہے کہ جس وقت وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو خوشحال ہو جاتا ہے۔ بہت سے کام اچھے ہیں، بزرگوں کی خدمت کرنا یہ بھی اچھا کام ہے، والدین کی اطاعت کرنا یہ بھی اچھا کام ہے، روزہ و نماز کا بدلہ لانا یہ بھی اچھا کام ہے، کسی غریب کی امداد کرنا یہ بھی اچھا کام ہے،
किसी टूटे हुए दिल को आपस में जाकर मिला देना ये भी अच्छा काम है। किसी हमसाए पड़ोसी में अगर रंजिशें हो गई हैं उस रंजिश को दूर कर देना ये भी अच्छा काम है। किसी गरीब की इमदाद करना ये भी अच्छा काम है। एक यतीम और बेवा की मदद करना ये भी अच्छा काम है। किसी के चेहरे पर अगर तबस्सुम अपने चेहरे पर लाकर किसी गमगीन की तरफ अगर देख लेना जो मुश्किल परेशानियों में, ये भी अच्छा काम है। और उन सब में जो सबसे अच्छा काम है जो पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया है कि जब भी अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ देखो तो अपने चेहरे पर तबस्सुम लेकर, खुशहाली लेकर, मुस्कुराहट लेकर अगर अपने वालिदैन के चेहरे पर कोई एक मर्तबा निगाह करता है तो परवरदिगार उसकी हर निगाह पर उसे 100 हज और 100 उम्रे का सवाब देता है। यानी पैगंबर से सवाल किया गया, या रसूल खुदा हर निगाह पर परवरदिगार इतना अजर इनायत करेगा कि अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखे? पैगंबर ने फरमाया, खुदा के यहाँ कंजूसी नहीं है, तुम्हारे यहाँ कंजूसी है। बल्कि फरमाया कि अल्फ मर्रा, अगर दिन में तुम 1000 मर्तबा भी देखो तो परवरदिगार यहाँ पे तुम्हें 1000 इनायत करता चला जाएगा। मौला ने क्या इरशाद फरमाया? आका इरशाद फरमाते हैं, फ़क़ाला अल्लज़ीना इज़ा अहसनु इस्तबशरू। हदीस आगे बढ़ी, मौला फरमाते हैं व इज़ा असाउ इस्तग़फ़रू। मौला फरमाते हैं कि जिस वक्त तुम गुनाह करो फ़ौरन इस्तग़फ़ार कर लो, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं। आदमी सोचता है कल तौबा कर लेंगे, कल बाद में तौबा कर लेंगे, परवरदिगार की बारगाह में कल माफ़ी मांग लेंगे। मौला मेरे कायनात फरमाते हैं कि मुझ अली की कोई इस पलक झपकने की अगर ज़मानत ले ले कि मैं अली ये पलक झपकेगी और आँख खुलेगी, ज़िंदा रहूँगा, मुझसे जो चाहोगे मैं तुम्हें दे दूँगा। जब अमीर कायनात इस तरह से फरमा सकते हैं तो हम क्यों हज़ारों साल के वादे कर कर बैठ जाएं? हम क्यों महीनों के वादे करके बैठ जाएं? फ़ौरन ही मौला ने फरमाया कि जब कोई गुनाह करता है इंसान, खुदा के नज़दीक सबसे अच्छा बंदा वो है कि फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है। चाहे वो आप ज़ाहिरन गुनाह करें या बातिनन गुनाह। कहेंगे बातिनन कौन सा गुनाह होता है? कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जो इंसान जिस्म से अंजाम देता है, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी रूह से और अपनी अक्ल से अंजाम देता है। ये भी गुनाह है। जैसा कि कहा गया है कि एक ज़िना वो है जो इंसान जिस्म से करे, एक ज़िना वो है जो इंसान अपनी आँखों से करता है और अपने कानों से करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक ज़िना वो भी है जो इंसान अपने दिमाग से करता है। इन सब का जो नेकियां परवरदिगार जो हमारे ज़र्रा ज़र्रा चीज़ों की नेकियां लिख रहा है, तो हमारे जो ज़र्रा ज़र्रा जो हम गुनाह कर रहे हैं वो भी लिखे जा रहे हैं। फ़मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। खुदावंद आलम जब हमारी एक नौ के सूजन के बराबर अगर हम नेकी कर रहे हैं और परवरदिगार उसे हमें अजर दे रहा है, तो अगर हम गुनाह करेंगे तो क्या हमें खुदावंद आलम उस पर हमें सज़ा नहीं देगा? लेकिन यहाँ पे एक और रवायत कि जब इंसान किसी खैर का इरादा करता है, अभी उसने वो खैर किया भी नहीं है, फ़कत इरादा किया, परवरदिगार उसके लिए हसना लिखना शुरू कर देता है। लेकिन अगर किसी ने गुनाह का इरादा किया है, जब तक कि वो गुनाह न कर ले खुदावंद आलम उसको छोड़ता जाता है कि शायद ये अभी वहाँ से पलट आए, शायद इस गुनाह को ना करे। देखिए कितना रहम दिल है परवरदिगार, कितना मेहरबान है परवरदिगार। हम हैं कि जहन्नम के रास्ते ढूंढते हैं, खुदा है कि हमें जहन्नम में ढकेलना चाहता है। ये मेरे अजीज़ों, मौला ने क्या फरमाया कि खुदा के बंदों में सबसे अच्छा बंदा कौन है? वो है कि जैसे ही गुनाह करे फ़ौरन इस्तिग़फ़ार कर ले। हदीस आगे बढ़ी, व एज़ा आतू शकरू। जिस वक्त तुम्हें कोई चीज़ इनायत की जाए परवरदिगार की तरफ से, कुछ भी नेमत मिल जाए, कहते जब नेमत मिलती है तो इंसान उस वक्त भूल जाता है शुक्राना अदा करना। जब मुसीबतों में घिरता है तब अल्लाह अल्लाह याद आता है। लेकिन जिस वक्त इंसान शुक्राना का जब मौका होता है, जब उसे खुशियाँ मिलती हैं, जब खुदा उसे इनायत करता है, परवरदिगार जब उसे अता करता तब भूल जाता। मौला ने कहा कि खुदा के बंदों में सबसे अच्छा बंदा कौन है कि जब उसे कुछ अता किया जाए तो वो शुक्राना अदा करे।
جب نعمت اسے ملے گی تو نعمت کا شکرانہ ادا کرے. پروردگار کہتے ہیں جو نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا جاتا ہے. خود قرآن نے بھی کہا ہے. اور اگر نعمتوں کا انکار، اگر خداوند عالم کا شکرانہ اگر نہ کیا جائے تو اس پہ عذاب شدید نازل ہوتا ہے. حدیث بہت پیاری. مولا نے کیا فرمایا کہ جس وقت اللہ کے بندوں میں سب سے اچھے بندے کون ہیں؟ کہ جس وقت انہیں کچھ عطا کیا جاتا ہے تو وہ خوشحال ہوتے ہیں اور شکرانہ ادا کرتے ہیں. حدیث کا اگلا فقرہ وَإِذَا ابْتَلُوا صَبَرُوا، اور جس وقت وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں. آج یہ بیماریاں جو آئی ہیں، روزی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ساری مصیبتیں ہی مصیبتیں، یہ اس وقت صبر کا مقام ہے. یہ صبر کا مقام ہے. اور جتنا انسان صبر کرتا ہے پروردگار اس کے مراتب اور درجات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی صبر کیا تھا، آقا نے بھی صبر کیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب پانی حد سے آگے بڑھ جانا تب اس وقت انسان بے قابو ہو جاتا ہے. مولا امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر چیز میں تبدیلی کی جا رہی ہے، ہر چیز بدلی جا رہی ہے. جو حلال محمدی علی یوم القیامہ حلال تھی، جو حرام محمدی علی یوم القیامہ حرام تھی، اس میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اس کے اندر چینجنگ کی جا رہی ہے، اس میں اپنی انا بھڑائی جا رہی ہے. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام جب یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں مولا اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے جو تم کر رہے ہو، یہ میرے نانا کا دین نہیں ہے، میرے نانا نے یہ چیزیں نہیں سکھائی تھی، یہ تم اس کی برعکس پیروی کر رہے ہو. کہتے اس وقت امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور آج یہ روز عاشورہ کا جو واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے آیا. حدیث کا اگلا فقرہ اور آخری فقرہ اور ختم کیا میں نے. مولا فرماتے ہیں وَإِذَا غَضَبُوا عَفْوًا، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے کہ جب اسے غضب آئے تو معاف کر دے. جب اسے غضب آتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے. ملتا ہے چوتھے امام ہیں، میرے آقا ہیں کہ آپ کا غلام ہے، کھانا لے کر آ رہا تھا، مولا بیٹھے ہوئے تھے. کہتے پورا سالن مولا کے اوپر گر گیا، یعنی جان بوجھ کر اس نے نہیں گرایا، انجانے میں یا پیر لڑکھڑائے یا کوئی بنا ہوئی. کہتے مولا کے اوپر پورا سالن مولا کے جسم پر پورا گر گیا. کہتے ایک مرتبہ وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں مولا مجھ کو سزا نہ دیں، مولا مجھ کو کچھ کہے نہ. کہتے ایک مرتبہ کہتے کریم ابن کریم کے فرزند کو دیکھیں. کہتے آقا نے سر کو اٹھایا، چہرے پر تبسم ہے، چہرے پر تبسم ہے، غضب کی نگاہ نہیں بلکہ رحمت کی نگاہ اس کے چہرے کی طرف ہے. اس کا سارا ڈر اس سے دور ہو گیا. مولا اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد عجب جملہ ہے میرے آقا کا. مولا فرماتے ہیں جا اے بندے خدا، میں نے تجھ کو راہ خدا میں آزاد کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے قدموں پر گر جاتا ہے مولا کے اور کہتا آقا مجھ سے غلطی ہوگی. مولا کہتے کوئی بات نہیں، بندہ جائز الخطا ہے، تو نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا ہے. اگر ہم اور آپ ہوتے آج ذرہ برابر اگر کوئی چیز ہمارے اوپر ذرے سے کوئی انگلی بھی اگر اٹھا دے اشارتاً یا کنایتاً یا کسی طرح بھی تو ہم آگ ببولا ہو جاتے ہیں. اور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ لڑائی جھگڑا اور دوسری چیزیں وہاں پر پیش آ جاتی ہیں. اور اس کے آگے بڑھ کر یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے تعلقات تک ہم ختم کر دیتے ہیں. عزیزوں یہ رفتار اور گفتار اور کردار امام حسین نہیں ہے، یہ معصومین کی رفتار اور گفتار کردار یہ نہیں ہے، معصومین کا رویہ یہ نہیں رہا ہے. مولا نے کیا فرمایا جس وقت تمہیں غضب آئے، آقا فرماتے ہیں وَإِذَا غَضَبُوا عَفْوًا، اللہ کے بندوں میں سب سے اچھے بندے وہ ہیں کہ جب وہ غضب کرتے ہیں تو معاف کر دیا کرتے ہیں. یہ نصیحتیں، یہ احادیث، یہ مجالسیں، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں میرے عزیزوں تاکہ ہم اپنے اندر کچھ چینجنگ لا سکیں، کچھ تبدیلی ہم اپنے اندر لا سکیں. اگر کچھ دیر ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں جو مکتب اہل بیت ہے، جو درسگاہ اہل بیت ہے، جب یہاں پر بیٹھے ہیں تو ان چیزوں کو ہم اپنے اندر اپنائیں اور معاشرے میں وہ کر کے دکھائیں جو ہمارے معصومین علیہ السلام نے کر کے دکھائے. بس عزیزوں آج 2 محرم بھی ہو چکی ہے، جس محرم کا ہمیں اور آپ کو انتظار تھا. یہ محرم دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف رواں و دواں ہے. 2 سال بیت گئے ہیں زیارات کے راستوں کو. خدا سے یہی دعا ہے پروردگار سے
کہ جن کے دلوں میں بھی حسین کی بارگاہ دیکھنے کی تمنا ہے، سرزمین کربلا دیکھنے کی تمنا ہے، عاشورہ اور اربعین پر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تمنا ہے، خدایا اس عزا کے صدقے میں، اس مہینے کے صدقے میں پروردگار انہیں ان معصومین کی بارگاہوں میں جانا نصیب کر دے۔ اے عزیزوں، یہ غم وہ غم ہے کہ مولا کے صحابی مفضل نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں مدینے میں ہم لوگ محرم کا چاند نہیں دیکھا کرتے تھے۔ تو سوال کیا گیا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو ہمیں خود پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نکل آیا ہے، کیونکہ اہل بیت کے گھرانے سے رونے کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگتی تھی، گریہ کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگتی تو دل خراش صدائیں ہمارے کانوں میں آنے لگتی تھی۔ آج 2 محرم ہو چکی ہے، کاروان امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر وارد ہو چکا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام روایت کے عجیب جملے ملتے ہیں کہ جس وقت امام حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پر وارد ہوا ہے، مولا کی سواری چلتے چلتے رک جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ملتا ہے کہ مولا امام حسین نے 7 سواریاں یا اس سے زیادہ سواریوں کو مولا نے بدلا ہے، لیکن ایک سواری بھی قدم آگے نہیں بڑھاتی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہتے ہیں اس قریے کے سارے افراد کو جمع کیا، بلایا، اور بلا کر مولا پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہتے کسی نے آگے بڑھ کر کہا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے بڑھ کر کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے بڑھ کر کہا اس کو زاغریہ کہتے ہیں۔ کہتے ایک ضعیف آگے بڑھے اور بڑھ کر کہتے ہیں مولا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ کہتے جیسے ہی کرب و بلا کا نام آنا تھا، کرب و بلا کا نام آنا تھا، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں زمین پر جھکتے ہیں اور زمین سے خاک کو اٹھاتے ہیں اور مولا خوشبو کرتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں اس زمین سے میرے خون کی خوشبو آتی ہے، اے عباس خیموں کو یہیں پر نصب کر دیا جائے، اب یہیں پر ہم رہیں گے۔ روایات کے فقلے ہیں، روایات کے جملے ہیں، کہتے مولا عباس کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نے سنا ہے کہ کربلا آ گئی ہے، کہتے ہیں مورخ کہتا ہے کہ عباس پھولے نہیں سماتے تھے، عباس کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ مولا عباس فرماتے ہیں ارے یہ وہی کربلا آ گئی جس کے لیے میرے بابا نے مجھے نماز ہائے شب میں مانگا تھا، یہ وہی کربلا ہے جس کے لیے مجھے جگہ جگہ پہ روک دیا گیا تھا، اب تو میں اپنی جاگیر میں آ چکا ہوں۔ روایات کے فقرے ملتے ہیں، مقاتل کے جملات ہیں، کہتے جناب عباس اپنی مرضی سے خیموں کو نصب کرتے ہیں، اپنی مرضی سے خیموں کو نصب کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے شیر کو ہمیشہ ترائی پسند ہوتی ہے، غازی نے خیموں کو کہتے ہیں ترائی کے کنارے نصب کیا، یا ایک اور وجہ بھی تھی، غازی سپہ سالار تھے، جناب عباس نے خیموں کو نہر کے کنارے اس لیے نصب کیا تھا تاکہ کل کوئی ایسی مصیبت نہ آئے کہ ہمارے بچے اور مائیں بھوکے پیاسے نہ رہ جائیں، ان کو پانی کی کمی نہ ہو، اسی لیے عباس نے نہر کا کنارہ پسند کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل کریں، اہل بیت آپ کے اشکوں کو قبول کریں۔ پیغمبر اعظم کی ایک حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں شہزادی کونین سے یا فاطمہ، یا فاطمہ کل عین باقیہ یوم القیامہ الا عین بکت علی المصائب الحسین۔ مولا فرماتے ہیں، جناب رسول خدا فرماتے ہیں زہرا، اے زہرا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن وہ آنکھ نہ روئے گی جو تیرے فرزند حسین پر دنیا میں گریہ کر چکی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئے مولا حسین کے خدمت میں چلتے ہیں، اپنے آپ کو سرزمین کربلا پر لے کر چلتے ہیں۔ خدا قسمت کرے ایسے زمین کربلا پر بیٹھ کر ہم عزا کریں، خدا قسمت کرے ایسے ہی بیٹھ کر امام حسین کے حرم میں ہمیں مصائب پڑھیں۔ ہاں عزیزو روایات کے فقرات ہیں
کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو حکم دے دیا ہے، خیمے نصب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ملتا ہے کہ شام ڈھلنے لگی ہے، شام ڈھلنے لگی ہے، لیکن بی بی زینب بہت مضطرب ہیں، بھائی کو بلواتی ہیں اور بلوا کر کہتی ہیں جلد کرو میرے بھیا کو میرے پاس بلا دو۔ کہتے امام حسین آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں میرے ماں جائی کیا بات ہے، کیا بات ہے زینب، تم نے مجھ کو کیوں طلب کیا میری بہن زینب؟ کہتے بی بی فرماتی ہیں اے بھیا حسین، جب سے اس زمین پر ہم آئے ہیں میرے ذہن میں عجب عجب خیال آتے ہیں، بھیا میرا دل تڑپ رہا ہے، اے میرے بھیا حسین اگر ممکن ہو اس زمین سے کہیں اور دور چلے چلو، اے بھیا جیسے ہی میں نے زمین کربلا پہ قدم رکھا تھا خاک کربلا اڑ اڑ کے میرے سر پہ آ رہی تھی، بھیا یہ شگن نہیں ہوتا۔ امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اے میری ماں جائی زینب، اے میری بہن زینب، جب کل میری شہادت ہو جائے گی اشکیا خیموں میں آ جائیں گے، زینب تیرے سر سے ردا چھنے گی، زینب زینب تیرے سر سے چادریں چھن جائیں گی۔ یہ خاک کربلا کہہ رہی تھی اے بی بی جب آپ کے سر پہ ردا نہ ہوگی میں آپ کا پردہ بن جاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا ہمارے پرسے کو قبول کریں، اپنی دعاؤں کو مانگ لیں۔ ختم کیا میں نے دعائیں مانگے، خدا قسمت کرے، پروردگار قسمت کرے اس سال 40 حسین کی بارگاہ میں نصیب ہو۔ اے خدایا دل تڑپ رہا ہے حسین کی بارگاہ کے لیے۔ کہتے روایت کے جملے ہیں، بی بی زینب فرماتی بھیا بھیا پشت خیمہ سے ایک بی بی کے رونے کی عجیب کراہت بھری آواز ہے، بڑی دل سوز آواز ہے، بھیا بھیا نہیں معلوم یہ بی بی کا حسین کون ہے، میرا حسین کہہ کہہ کے رو رہی ہے، اے بھیا میرے دل کو چین نہیں ہے، میرا دل مضطرب ہے، بھیا ذرا میرے ساتھ چلو، پشت خیمہ چل کر دیکھے یہ کون بی بی ہے۔ روایات کے فقرے ہیں، بھائی بہن ساتھ ساتھ چلے، کہتے بھائی اور بہن کی محبت اللہ نے ایسی محبت دی ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ عجیب روایت ہے، کہتے امام حسین ہیں بی بی زینب کے ساتھ پشت خیمہ پہنچے، کیا دیکھا ایک معظمہ ہے، سر پر چادر پڑی ہوئی ہے، سر جھکائے ہوئے، کہتے وہ بی بی گریہ فرما رہی ہیں۔ زینب آگے بڑھی، اے بی بی اے بی بی میرا دل تڑپ رہا ہے، اے بی بی عجب عجب خیال آ رہے ہیں، آپ یہاں سے کہیں اور جا کر گریہ کریں، اے بی بی میرے بھیا حسین کا نام نہ لیں، ارے آپ کا کوئی اور ہو اسے یاد کر کے روئے۔ کہتے بی بی کہتی ہائے میرا اکبر، ہائے میرے جگر کا ٹکڑا، کہتے زینب مچل گئی، اے بی بی کوئی اور نام لے لو۔ ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہائے میرا قاسم، کہتے ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، بی بی اگر کوئی اور نام ہو تو لے کر رو لو۔ کہتے ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہائے میرا غازی عباس، اے میرا شیر، کہتے زینب، کہتے اشک جاری ہے، زینب قابو سے باہر ہو گئی ہے، گریہ فرمائے جا رہی ہے، بی بی میں ہاتھوں کو جوڑتی ہوں اب کوئی اور نام لے کر گریہ کر لو۔ کہتے اس محترمہ نے کہا ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا فرزند۔ زینب تڑپ گئی، اے بی بی میرے بھیا کا نام لے لو۔ ایک مرتبہ عجیب روایت ہے، بی بی نے سر کو اٹھائے، زینب میں کس کے نام کو لے کر روؤں؟
اے میری لال زینب، یہی تو میرا خاندان ہے، یہی میرا بچہ ذبح کیا جائے گا۔ زینب تیری دکھیاری ماں تیرے ساتھ ساتھ سرزمین کربلا پر آ چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار پالنے والے، ہمارے ان اشکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ خدایا تجھے واسطہ دیتے اہل بیت اطہار کا، تجھے واسطہ دیتے چاردہ معصومین کا۔ پروردگار پالنے والے، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ خدایا ہمارے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھنا۔ خدایا رہبر معظم کو طول عمر عنایت کر دے۔ پروردگار یہ جمہوریہ اسلامی ایران جہاں سے صدا علی ولی اللہ بلند ہوتی ہے، آج ہر طرف مشکل گرفتاریوں میں ہے، پروردگار اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملا دے۔ پروردگار پالنے والے، تجھے واسطہ دیتے ہیں اہل بیت اطہار کا، چاردہ معصومین کا۔ وحدت کے دشمنوں کو اگر ہدایت کے لائق ہیں ہدایت کر، وگرنہ نیست اور نابود کر دے۔ پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں، چاردہ معصومین کے صدقے میں، خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ پروردگار بانیان کی توفیقات میں اضافہ کر دے، بانیان کے مرحومین کو غریق رحمت کر دے۔ خدایا دعاؤں میں جو دعا ہے، اے میرے پالنے والے، موت سے پہلے جنت البقیع پر بھی ہم لوگ کو سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع البصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ علیہ وسلام علیہ وآلہ۔ تمام حاضرین اور ناظرین کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ایام عزا کی مناسبت سے حرم مطہر امام رضا علیہ السلام کی طرف سے مختلف انجمنوں کو اور مختلف مؤسسات کو پرچم عزا دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ سب شکر ہے پروردگار عالم کا اور مہربانی ہے، خصوصی امام رضا علیہ السلام کی لطف ہے، مہربانی ہے کہ یہ پرچم حرم امام رضا علیہ السلام کی انتظامیہ کی طرف سے مؤسسہ شہید عارف الحسینی مجلس عبادت المسلمین مشہد مقدس کو عطا کیا گیا۔ الحمدللہ بہت ہی مقدس، بہت ہی بابرکت یہ تحفہ ہے جو حرم امام رضا کی طرف سے مجلس عبادت المسلمین مشہد مقدس کو ملا ہے۔ آئیے ہم اس کو کھولتے ہیں اور اس حرم مطہر کی طرف سے دیے گئے پرچم، مقدس پرچم کی آپ لوگوں کو بھی زیارت کرواتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ پرچم عزا ہے العزاداری کا عالم ہے، خصوصی طور پر جو کہ حیات مذہبی کو اور مختلف انجمنوں کو دیا جاتا ہے۔ اس سال 8 حیات مذہبی کو دیا گیا، جن میں سے اس سال 8 مذہبی حیاتوں کو دیا گیا، جن میں سے ایک حیات ہماری بھی ہے، مؤسسہ شہید عارف الحسینی مشہد مقدس مجلس عبادت المسلمین شعبہ مشہد مقدس کو عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی ابن موسیٰ المرتضی الامام التقی النبی وحجتنا علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة